بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پنجاب میں بڑی ایک عجیب و غریب سی کھچڑی پک چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی ایک ہے اور اس کے 2 اجلاس بلائے جا چکے ہیں۔ ایک گورنر کی طرف سے بلایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے بلایا گیا ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور وہ بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دے رہے، بجٹ پیش نہیں کرنے دے رہے اور ان کے کچھ مطالبات ہیں۔ اور دوسرا اجلاس ظاہر ہے کہ اسپیکر صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر بلایا ہوا ہے، دوسرا ایوان اقبال بلایا ہوا ہے گورنر نے۔ عجیب تماشا ہے۔ جنرل ہارون جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آئینی سرکس چل رہی ہے، لکی آئینی سرکس، لکی ایرانی سرکس تھی نا، یہ لکی آئینی سرکس چل رہی ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات کہ نواز شریف صاحب نے کل رات کو جو 2 گھنٹے بعد، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اعلان کے 2 گھنٹے بعد جو ٹویٹ کیا تھا، اس کے اوپر بڑے وہ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں اور بڑا چیمپئن کہا جا رہا ہے اور بڑا اعلیٰ ظرف کہا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون جس طرح کر کے رسپونڈ کرے گی وہ کرے گی، وہ کر رہی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب نے بھی اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے بڑا اہم ہے اور وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اور شیخ رشید صاحب وہ ہیں، مطلب میں ان کو جنہوں نے ہوتی ہے نا عزت شرم، جنہوں نے بیسیکلی قبول کر لیا ہوا ہے کہ غلامی کو پورے دل و جان سے قبول کیا ہوا ہے اور ان کے نزدیک عزت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نواز شریف صاحب نے بھی، یا تو ہوتا نا کہ پہلے دن جب اطلاع آئی تھی کہ یار پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں تو اس وقت ٹویٹ کر لیتے، لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے 2 ٹوک اعلان کے بعد کہ پرویز مشرف صاحب کو ادارہ اون کرتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی خواہش ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو واپس ملک آ جانا چاہیے، اس کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تو اور پھر وہ بڑے طریقے سے کیا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر نون لیگ والے کیا نواز شریف صاحب کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کو کس قدر جو ہے وہ مہان، کس قدر مہاتما، کس قدر اعلیٰ ظرف بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے اور ایک رسپونڈ یہ بھی ہے۔ باقی یہ ہے جلال سنس، یہ جلال سنس تو بس وہ ایک اتفاقاً یہ واقعہ ہوا۔ ہمیں جو تکلیف ہے ریاست پاکستان کے کردار سے، کہ وہ تکلیف میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ڈبے کی صورت میں ہونی ہے۔ پہلے ہم اس پہ بات کریں یا اینڈ پہ کریں، یہ آپ میرا خیال ہے پہلے ہی کر لیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پانی کی بوتل اور یہ ڈبہ۔ کہ ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ دفتر آ رہے تھے، میرے کولیگ ہیں، وہ دفتر آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے یہ والا ایک سینڈوچ خریدا جلال سن سے اور ایک پانی کی بوتل خریدی۔ یہ اس کا بل اتفاقاً ان کے پاس رہ گیا۔ یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جلال سنس کا بل ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ بل پڑھ کے آپ کو سمجھ لگے گی کہ پاکستان اور پاکستان کسی کے لیے کیا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر یہ جو میرا دوست خرید کے لایا ہے، اس نے یہ جب بل وصول کیا تو پھر اس نے ایک جملہ میرے ساتھ بولا دفتر میں آ کے، وہ میں جملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک عمرہ کا کلب ہے۔ یہ انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے ایک ملک رکھا ہوا ہے، عمرہ نے۔ عمرہ میں پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں اور بڑے پیمانے کے اوپر ہیں، اور جس سرکاری ملازم کے پاس جتنا اختیار ہے، اور اختیار سب سے بڑا ہوتا ہے بندوق کا، تو وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے اور اتنی بڑی وہ پاکستان میں عیاشی کرتا ہے۔ اور اپنی عیاشیوں کے لیے انہوں نے اس 22 کروڑ کے لگ بھگ جو جانور بستے ہیں، میرے اور آپ سمیت، میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ اپنی عیاشیوں کو، اپنے عللے تللے پورے کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں، پانی اور یہ ایک سینڈوچ، پہلے تو ان کی قیمت دیکھیں، میں آپ کو، پانی کی قیمت ہے 34 یہ، اور یہ جو ہے سینڈوچ یہ جناب علی ہے 348 روپے کا، 348 روپے کا یہ ایک سینڈوچ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی متوسط طبقے کا بندہ ہی یہ عیاشی کر سکتا ہے، کوئی غریب تو اس سینڈوچ کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔
وہ کوئی مزدور دیہڑی دار, اس کا کوئی بچہ بیکری سے گزرتا ہوا شو کیس کی طرف دھیان کر کے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا, بیٹے کی آنکھوں کے اوپر اس کا باپ جو مزدور باپ ہے وہ آنکھیں رکھ دے گا, ہاتھ رکھ دے گا اس کی آنکھوں کے اوپر, اور اس کا منہ دوسری طرف موڑ کے لے جائے گا. وہ خواہش نہیں کر سکتے. جس بندے کی 1000 روپے دیہڑی ہے مزدور کی, وہ 348 روپے کا یہ اور 30 روپے کی یہ سادہ پانی کی بوتل 34 روپیز کی بوتل یہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور اوپر سے اس پر ٹیکس. اب ٹیکس کی میں آپ کو بدماشی کی بات سناتا ہوں, یہ ذرا سنیے گا کہ جب آپ کسی بھی بڑے سٹور کے اوپر سے جہاں سے یہ آپ کو رسید ملتی ہے, وہ ایک کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ گلہ جو پڑا ہوتا ہے جس سے وہ ٹرے سے پیسے آپ کو نکال کے دیتے ہیں, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, جہاں سے یہ بل جنریٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ جب بل نکلتا ہے تو سب سے اوپر جو لکھا ہوتا ہے آپ نے جو خریدا ہے وہ نیچے ہوگا, سب سے اوپر ہوگا FBR POS سروس چارجز. یہ کیا بلا ہے کہ آپ نے بس اگر یعنی 25 روپے کی کوئی ٹافی خریدی ہے نا, اول تو 25 پیسے کی ٹافی کوئی ہے نہیں, میں 25 روپے بول گیا, 1 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے, 1 روپے کی ماچس خرید لی, کوئی اول تو 1 روپے کی چیز پاکستان میں دستیاب ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض غلطی سے کوئی 1 روپے کی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ سے لیں گے وہ 2 روپے. کیوں؟ کیونکہ یہ FBR POS سروس چارجز یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ سے لیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے, کس چیز کا ٹیکس ہے؟ یہ ٹیکس ہے جناب علی پوائنٹ آف سیل کے نام سے سروسز چارجز ہیں. یہ پوائنٹ آف سیل کیا ہے؟ اب اس پہ آ جائیں. پوائنٹ آف سیل یہ ہے کہ جو اس طرح کے سٹور ہیں جہاں پر یہ خریداری ہوتی ہے, اس سسٹم کو نیٹ کا حصہ بنانے کے لیے کہ یہاں پر جو بھی چیز خریدی جائے جو بیچی جائے اس کا جو بل جنریٹ ہوگا, جتنی سیل ہوگی, وہ اس کو اپنے اس پر نگرانی رکھنے کے لیے ایک سسٹم FBR نے بنایا ہوا ہے کمپیوٹرائز, جو انٹیگریٹ ہے اس سسٹم کے اندر ہوگا. یعنی کہ جو سٹور ہے مطلب جلال سنز ہے, اس پہ فرض کریں کہ آج 1 لاکھ بل جنریٹ ہوا ہے, یہ والا 1 لاکھ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ 1 لاکھ سیل جو ہے بل یہ FBR کے پاس بھی پہنچ جائے گا, وہ سسٹم انٹیگریٹ ہے نا جی, تو لہٰذا چوری نہیں ہو سکے گی. اب یہ عالم ہے, اب چوری نہیں ہو سکے گی تو پھر کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سسٹم ہے اس پر خرچہ آتا ہے, تو یہ اس کی مینٹیننس وغیرہ کے لیے آپ نے جو خریدار ہے, جو شہری ہے, جو چیز خریدنے آیا اس سے 1 روپیہ ٹیکس لینا ہے, اور وہ سارے کا سارا ٹیکس اکٹھا کر کے ہمیں دے دینا ہے. یار سیل کرنے والے, بزنس کرنے والے دکاندار, سسٹم بنوانے والے, ٹیکس اکٹھا کرنے والے FBR, اور پیسے کون دے اس سروس کے؟ آپ اور میں. اور باقی سیل ٹیکس جو ہے وہ علیحدہ ہے اسے, وہ ہے 50 روپے 56 پیسے اور 4 پہ 94 پیسے, اس میں MRP نام کا کوئی ٹیکس ہے, یہ ملا کے بنتا ہے 55 روپے 50 پیسے, یہ ٹیکس علیحدہ ہے. تو اس کا یہ 55 روپے 50 پیسے ان 2 چیزوں کے اوپر جو ٹیکس ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ گنڈا ٹیکس ہے حضور. ٹیکس وہ ہوتا ہے نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. یہ دنیا نے یہ تحریک چلا دی اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. امریکہ میں چلی تھی کہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے جو ٹیکس کا جو کوئی حساب نہ ہو, جو ہم پر نہ لگے وہ ٹیکس نہیں ہے. یہ ہم پر کون سا ٹیکس لگتا ہے سر؟ یہ جو سڑک بناتے ہیں اس کے اوپر علیحدہ سے ٹیکس ہوتا ہے, یہ جو ٹوکن آپ دیتے ہیں, جو ٹول دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر علیحدہ ٹیکس ہے. پاکستان میں زندگی جینا جرم بن گیا ہوا ہے کیونکہ ہم اور آپ یہاں پر پرویز مشرف جیسے آئین کے دشمنوں, آئین کے غداروں اور آئین کے مجرموں کو پال رہے ہیں ہم بیٹھ کے. یعنی بنام وطن یا بنام سیکیورٹی یا بنام حفاظت وطن آپ ایک صریحاً پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی کرنے والے, پاکستان کے آئین کو لپیٹنے والے, پاکستان کے ایک ملازم کی طرف سے پاکستان پر حکومت پر قبضہ کرنے والے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور ہم کیا ہمارے لیڈر کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہماری کل ملا کے اوقات ہے کہ ہم جوتے بھی ہمارے, سر بھی ہمارا.
जूते भी हमारे, सर भी हमारा, और ये हम इनको पाल रहे हैं। ये जितने सेक्रेटरी, आप इनकी रहाइश गाहों पर जाएं, एकड़ों पर फैली हुई रहाइश गाहें, इनकी गाड़ियां देखें, आप इनके ठंडे कमरे देखें। मैं तो कोशिश करूंगा कि वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर के किसी दफ्तर की आपको तस्वीर दिखाऊं, और वो कितने लग्जरियस हैं। वो लगता है कि ये किसी शहजादे का दफ्तर है, यहाँ पर कोई सऊदी शहजादा आके बैठ के काम करता है। तो ये किसके ऊपर है? ये आपके और मेरे सर के ऊपर है, और ये हमारे बाप दादा और आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान करते हैं कि हम हैं तो आप हैं, हम हैं तो आप हैं। और हमारा, हमसे कोई पूछे ना कि ये 55 रुपए टैक्स, ये जो 2 चीज़ों पे तुमने दिया, ये कहाँ पे लग रहा है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम जो हैं वो सत्तू पी के सूई हुई कौम है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना हमारी गैरत जागती है, ना हमारी आंख खुलती है। तो लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे और 20 आएंगे, अभी तो 4 आए हैं ना, और 20 आएंगे, और आके हमारे ऊपर इसी तरह हुकूमत करेंगे, हमें इसी तरह ही जूते मारेंगे, हमारे पैसों के ऊपर ही हुकूमत करेंगे हम पर, और फिर कहेंगे कि हम तुम्हें नौकरों से ही बदतर समझते हैं, कोई हिसाब नहीं देना आपको। तो ये आपको लग रही होंगी जज्बाती बातें, किताबी बातें, लेकिन हकीकत यही है कि आपके जूते और आप ही का सर, यानी हमारे जूते हमारा सर। तो ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर काबिज हैं, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजम हैं, जो आपके और मेरे टैक्स से, इस टैक्स से, ये जो टैक्स कटा है इस पर अयाशियाँ करते हैं। तनख्वाह लेना और बात है, अयाशियाँ हजूर अला, ये जाके प्लाट चेक करें आप, कोठियाँ पर नहीं देखें, और फिर एक एक के नाम के ऊपर जो है वो कितने कितने प्लाट और कितने कितने अरब रुपए कौन लेके जाता है रिटायरमेंट के ऊपर। तो ये है, अब इससे ज़्यादा क्या बंदा बात करे। लेकिन चूंकि इस कौम ने ना जागना है, ना आपने और मैंने, हमें कोई एहसास है, ना इज़्ज़त नफ्स है, ना हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। ये हमसे अच्छे बंगाली थे जिन्होंने मतलब कह लें कि टाइम के ऊपर जो है वो उठे और उन्होंने मज़ाहमत की, और फिर वो अब अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। वहाँ पर तालीम के ऊपर कितना बजट लगता है, वहाँ पर सेहत के ऊपर कितना बजट लगता है, ये दादो शुमार निकाल कर देख लें। और उनकी जो कौमी तरक्की है वो हमसे आगे निकल चुके हैं, वो हमसे आगे जा चुके हैं। अगर आज तक हमारे साथ होते तो जूते खा रहे होते, जिस तरह हम खा रहे हैं, मिलके खा रहे होते। तो खैर, ये जनाब अली एक थी बात जो मैंने आपसे करनी थी। बाकी रहेगी नवाज शरीफ साहब की बात। नवाज शरीफ साहब ने जो कहना था परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुतल्लिक वो कह चुके हैं। मैं उनके जो है ना जी मद्दाह, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो जो बातें करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब की दरिया दिली के ऊपर जो है वो एक ज़रब लगाई है। वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। यानी कि नवाज शरीफ साहब की नफ़रत शेख रशीद साहब के दिल में अपनी जगह पर, लेकिन आप हिसाब लगाएं कि जिस ये फ़ैसले की बात कर रहे हैं, उसी ऐलान में, उसी गुफ्तगू में DGISPR ने बाअल्फाज़ दीगर शेख रशीद साहब को झूठा करार दिया था। लेकिन ये जूते पॉलिश करने में, जूते उठाने में और खुशामद करने में कितने तेज़ हैं कि अपनी बिस्ती नज़र नहीं आई पाए इन्हों। अब वो मतलब वो तो ग़ुलामी कबूल कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भाई सरकार जो है, वो मुर्शद जो हैं, वो जो आका हैं, वो जितनी मर्जी हमें जूते मार लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा अपनी बिस्ती उनको नज़र नहीं आई जो DGISPR जनरल बाबर अमान साहब, बाबर क्या नाम है जी, बाबर इफ्तिखार साहब ने फरमाई है। बाबर अमान मुँह नीचे निकल गया, आई एम सॉरी, बाबर इफ्तिखार साहब ने फरमाई है, वो उनके ज़हन में नहीं है, वो उनको कोई कलंक नहीं है, उनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। वो नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं। चलें, नवाज शरीफ साहब ने भी, मेरा मतलब है, और क्या लेना था। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हमायत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी और सियासी बहरान पैदा किया, और मतलब पड़ने पर इनके आगे घुटने टेके। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस ख़त्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है,
عالمی سازش کی عدم اعتماد تحریک کی شروعات بھی لندن سے ہوئی، اب نواز شریف کو پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے؟ آج پنجاب میں آئین کے برخلاف 2 اجلاس ہو رہے ہیں جس کی پاکستان اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی ٹویٹ کے دوسرے حصے میں شیخ رشید صاحب دوبارہ بستی کروانے کا موڈ رکھتے ہیں، کیونکہ بابر افتخار صاحب نے DGISPR نے یہ کہا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ کوئی یہ بیرونی سازش نہیں ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ عالمی سازش ہے تحریک عدم اعتماد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی عالمی سازش نہیں ہے، ہم ہی کافی ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بستی پروف بھی ہیں ساتھ میں، ایک تو ان کو اپنی انسلٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرے وہ بستی پروف بھی ہیں۔ تو میں جو باقی باتیں کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اوپر جو ہے وہ ان کے مداح ہیں وہ تو ان کی جے جے کار کر رہے ہیں، ان کا جھنڈا اٹھا کے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی کمال کر دیا، یہ نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، یعنی کہ اگر نواز شریف نے یہ ٹویٹ نہ کیا ہوتا کہ حکومت ان کو آنے دے تو پھر پتہ نہیں پرویز مشرف صاحب کا کیا بنتا۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ پرویز مشرف صاحب یا تو ہے نا کہ مطلب میں نے سوال کیا تھا کہ کیا کرنا، فرض کریں کہ نواز شریف بڑے ظرف کا، کیونکہ پرویز سندیلا صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا مشرف نے جس نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کا دعویٰ اور ہر ممکن کوشش کی، آج وہی نواز شریف مشرف کے آخری وقت میں مکمل انتظام کی ہدایات جاری کر رہا ہے، وہی نواز شریف بڑے ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پرویز سندیلا صاحب۔ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ فرض کرے نواز شریف بڑے ظرف کا مظاہرہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا فوج ڈر کر پرویز مشرف سے پیچھے ہٹ جاتی؟ جنرل باجوہ سوری میاں صاحب غلط فہمی ہوگی کا بیان جاری کرتے؟ تو میرا خیال ہے کہ اب اگر آپ جائیں نواز شریف صاحب کے اس ٹویٹ کے نیچے جس طرح لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں تو فی زمانہ جو رائے عامہ ہے وہ تو اب الیکٹرانک ہو چکی ہے۔ پہلے جلسے بڑے بڑے ہوتے تھے اور لوگ جو ہے وہ ان میں اظہار خیال کیا کرتے تھے یا احتجاج کیا کرتے تھے، اب احتجاج جو ہیں وہ میکانکی انداز میں ہوتے ہیں، الیکٹرانکلی ہوتے ہیں اور ورچولی ہوتے ہیں، اور آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ فلاں بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے بعد جو انہوں نے جاری کیا ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے فالورز، ان کے ووٹرز اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس فقیر کی بات جو ہے یہ آبزرویشن وہ درست ہو گئی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے اور ووٹر جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو نعرہ لگایا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو، تو اب نواز شریف صاحب اگر ووٹ کو عزت نہیں دے رہے تو نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف آپ کے ذاتی دشمن نہیں تھے۔ پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے دستور کو ایک بار نہیں 2 بار توڑا ہے۔ میرے پاس نا ایک جو پرویز مشرف صاحب نے ظلم کیے ہیں، میرے پاس ایک اور کہانی ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ پرویز مشرف صاحب نے لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کرنے کا جو رواج ڈالا ہے، اس میں جو شدت ڈالی ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے ڈالی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے 5000 بندوں کا تقریباً اعتراف کیا ہے اپنی کتاب جو ہے وہ ان کی جو خود نوشت ہے بایوگرافی ان دی لائن آف فائر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 5000 اور اس کے اوپر مقدمہ بھی کرنل انعام رحیم صاحب نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یعنی اعلیٰ عدلیہ میں، کہ جس میں ان کے اس بیان کو گراؤنڈ بنایا گیا ہے یا بنیاد بنایا گیا ہے کہ انہوں نے 5000 بندے کو ڈالرز لے کے امریکہ کے حوالے کیا، 5000 بندے کو وہاں پہ کیا، اور یہاں پہ ان گنت لاپتہ افراد ہیں، ان میں سے ایک اور ہے روہیلا بی بی ہیں، ان کے 28 سالہ بیٹے کو ہلاک کیا گیا، اس کا نام تھا عبدالصبور، اور جس کی لاش جو ہے وہ 2012 میں پشاور کے ایک فلنگ اسٹیشن کے پاس سے ملی تھی، اور جن 2 تشدد زدہ بیٹوں، ان کے 2 اور بیٹے تھے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ایک کا نام تھا عبد المجید اور ایک کا نام تھا عبد الباسط، اور لاپتہ کیا گیا۔ تو یہ کوہاٹ کی رہنے والی ہیں۔ جب ان کے بچوں کو ان کو ملایا گیا تو ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ماں مر گئی، سپریم کورٹ کے احاطے کے باہر نکلتے ہی مر گئی، روہیلا بی بی مر گئی اپنے بیٹوں کی حالت دیکھ کے، ایک کا جنازہ اٹھا چکی تھی اور 2 بچے مرنے والے تھے اور مر گئی۔ اب یہ جرم ہے پرویز مشرف صاحب کے۔ فاسفورس بم جامعہ حفظہ پر پھینکے گئے،
پہلی بات یہ کہ جامعہ حفظہ بنا کیسے تھا؟ جامعہ حفظہ اسلام آباد میں امریکی ڈالر لے کے بنائے گئے تھے. اس طرح کے اور بھی جو جامعات ہیں اور اس طرح کے مدارس کیوں بنائے گئے تھے؟ کیونکہ پرویز کیا نام ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے امریکہ کی جنگ لڑنی تھی اور ڈالر کمانے تھے، اور ڈالر کمائے وہ فاتحین، وہ پیپسی کے مالک، وہ شوگر ملوں کے مالک. اعجاز الحق صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ذرائع آمدن کہاں سے ہیں، کیا ہیں؟ اور پرویز مشرف صاحب کے بیٹوں سے پوچھے. پرویز مشرف صاحب ماشاءاللہ حیات ان کی بیوی سے پوچھ لیں کہ یہ آپ ملازم تھے، پاکستان کے سرکاری ملازم تھے، اقتدار پر قبضہ کیا، اور یہ جائیدادیں کہاں سے آ گئیں؟ چک شہزاد والا وہ فارم ہاؤس کہاں سے آیا؟ اور یہ لندن کے اور دبئی کے فلیٹ کہاں سے آئے؟ اور کہاں سے آپ کے یہ بینکوں میں جو اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوئے کہاں سے آئے؟ یہ پاکستانیوں کو بیچ کے پاکستان کے اوپر امریکی الغار کی قیمت وصول کی تھی آپ نے. اور نواز شریف صاحب آج ان کو کہہ رہے ہیں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو ذاتی دشمنی تو نہیں ہے تو پھر میاں صاحب کوئی میرا مطلب ہے کچھ اور سوچ لیں، کچھ اور سوچ لیں. اب اس سے زیادہ میں کہہ نہیں کچھ سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ پرانا بیانیہ وہ آگے نکل گیا ہے، لیڈر پیچھے رہ گیا. اور لوگ جو اس وقت رسپونڈ کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر، وہ کہانی ایک الگ سے ہے. اور یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، آخر میں اس پر صرف 2 حرف ہی بھیجنا چاہتا ہوں کہ یہ مونس علیٰ صاحب کا نام جو ہے وہ آ گیا ہے $720 ملین یا 720 ملین روپے کی منی لانڈرنگ میں. یہ اس وقت آیا جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک نئی حکومت کو کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری بی ٹیمیں ہیں جو اس وقت آپس میں گتھم گتھا ہیں کہ ایک پنجاب اسمبلی میں اجلاس بلا رہا ہے، ایک جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ایوان اقبال میں اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ بجٹ منظور ہو جائے. اور یہ سارے تماشے کیا ہو رہے ہیں؟ سارے تماشے یہ کہ بی ٹیم میں ہوں، بی ٹیم میں ہوں. یہ سارے کے سارے پاکستان کی ریاستی طاقتوں کے فرنٹ مین، کٹ پتلیاں، یا کچھ اور سخت لفظ بھی ہیں لیکن میں وہ بد تہذیبی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ جو تماشے ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنا حصہ لینے کے لیے ہو رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا حصہ لینے کے لیے. آپ اور میں ہم نے جوتے کھانے ہیں. ہم 74 سال سے جوتے کھا رہے ہیں اور اپنے ہی جوتے ان کے ہاتھوں میں دے کے اپنے سروں پر کھا رہے ہیں اور ہم کھاتے رہیں گے. یہ ریاست جو ہے اس کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ پاکستان کے سرکاری ملازمین کے نام ہے، اور ان میں بھی بقدر طاقت، جس کے پاس جتنی بڑی طاقت ہے، حصہ بقدر جسہ، جس کے ہاتھ میں جتنی بڑی طاقتور لاٹھی ہے اتنی ہی بھینس اس کی زیادہ ہے. تو گریجولی نیچے آتے جائیں. یہ پولیٹیکل پارٹیاں شیر کا مارا ہوا کھاتی ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ مارتی ہے، ہمیں مارتی ہے، کھاتی ہے، اور جو بچ جاتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیاں کھاتی ہیں. تو یہ کھانے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے دستور، قانون، آپ کی اور میری کوئی جنگ نہیں ہو رہی. لہٰذا اس پر آپ مسکرائیں، ہنسیں، کیونکہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.